السلام علیکم۔ آج کا موضوع سائنس کی وہ ریسرچ پر مشتمل ہوگی جو سائنسداں بیتے کچھ سالوں میں ہی پتہ لگا پائی ہے، جسے اللہ پاک تقریباً 1400 سال پہلے اپنی مقدس کتاب قرآن کریم میں اس کی نشاندہی کر چکے ہیں۔ اپنی بات رکھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، دنیا میں جو بھی ریلیجن ہے وہ بلیف سسٹم کو فالو کرتی ہے، یعنی کسی نہ کسی کریٹر میں وشواس رکھتی ہے۔ وہیں دوسری اور سائنس جو کسی کریٹر پر بلیف نہیں کرتا، وہ ریسرچ، ایکسپیریمنٹ اینڈ آبزرویشن، کچھ جگہ تو تھنکنگ پر بیسڈ بھی تھیوریز ہوتی ہے جو بیتے سمے کے ساتھ غلط بھی ثابت ہوتی رہتی ہے اور اس میں چینجز ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن اسلام وہ واحد ریلیجن ہے جو کریٹر یعنی ایک خدا میں بلیو تو کرتا ہی ہے، سمے سمے پر سائنس کے مقابلے کھڑے ہو کر یہ ثابت بھی کرتا ہے کہ اسلام ہی ایک واحد ریلیجن ہے جو ہر زمانے کے لیے حق پر ہے۔ چلیے میں آپ کو سائنس کی وہ ریسرچ کے بارے میں بتاتا ہوں جو قرآن میں تبھی بتا دیے گئے تھے جب انسان سائنس کی سمجھ بھی نہیں رکھتا تھا، یا یوں کہے کہ سائنس کا وجود ہی نہیں تھا۔ آج کا سائنس یہ کہتا ہے کہ جب اسپرم ایگ کو فرٹیلائزڈ کرتا ہے تو جائگوٹ کا نرمان ہوتا ہے جو بلاسٹولا میں کنورٹ ہو کر یوٹرس میں امپلانٹ ہوتا ہے، جسے بلاسٹولا امپلانٹیشن کہتے ہیں۔ یہ بلاسٹولا بیسیکلی اسٹم سیل کا بنا ہوتا ہے جس کے باہری سرفیس پر ملٹیپل لیئر ہوتا ہے جو آگے جا کر نروس سسٹم بناتا ہے اور بونز کے اسپیس کو ویکنٹ رکھتا ہے تاکہ بعد میں وہاں بونز بن سکے۔ اس سے پہلے بلاسٹولا ایک فلیٹ سیل کا آکار لے لیتا ہے جو ڈیفرنٹ باڈی پارٹ کا اسٹرکچر بناتا ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد ہارٹ، برین، ڈیفرنٹ آرگنز اینڈ بونز کا نرمان ہوتا ہے جو 9 منتھ کا پروسیس ہوتا ہے جسے سائنس لینگویج میں مائکرو ایوولوشن کہتے ہیں۔ یہ تھی سائنس کی تحقیقات۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ جب میں اس بارے میں کھوجنا اور علماء کو سننا شروع کیا، مجھے قرآن میں سورہ مؤمنون کا آیت نمبر 12، 13 اینڈ 14 جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، اللہ پاک اس آیت میں فرماتے ہیں، ہم نے انسان کو مٹی کی سط سے پیدا کیا۔ یہاں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کا ترجمہ خود سے پڑھ کر نہیں سمجھا جا سکتا۔ فار ایگزامپل، آپ اپنی کلاس کی کسی بھی بک کو پڑھ کر تب تک نہیں سمجھ پاتے جب تک آپ اپنے ٹیچر سے اس ٹاپک کو تفصیل سے نہ سمجھ لیں۔ ٹھیک اسی طرح قرآن مجید کے ترجمے کا صحیح مطلب ہمیں علماء دین ہی بتا سکتے ہیں۔ چلیے ہم علماء دین سے ہی اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دو رائے رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کی تخلیق منی یعنی اسپرم کے قطرے سے ہوئی ہے اور وہ غذا سے پیدا ہوتی ہے جس کے اگنے اور بننے میں مٹی کا دخل ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ جو غذا ہم کھاتے ہیں وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مٹی سے اگتے ہیں۔ جب اسے کھاتے ہیں تو ڈیفرنٹ پروسیس کے بعد ویسٹ باہر ہو جاتا ہے اور اس غذا سے جس طرح خون وجود میں آتا ہے ٹھیک اسی طرح منی یعنی اسپرم بھی وجود میں آتا ہے۔ آگے آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اسے ٹپکی ہوئی بوند کی شکل میں ایک محفوظ جگہ رکھا، پھر ہم نے اس خون کو جمے ہوئے خون کی شکل دے دی، پھر اس جمے ہوئے خون کو ایک لوتھڑا بنا دیا۔ یہ لوتھڑے سے مراد علماء بلاسٹولا یعنی اسٹم سیل جو میں نے پہلے آپ کو بتایا۔ خیر، اللہ پاک آگے فرماتے ہیں، پھر اس لوتھڑے کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا، پھر ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنایا، پھر اسے ایسی اٹھان دی کہ وہ ایک دوسری ہی مخلوق بن کر کھڑا ہوا۔ یہ تھی پوری آیت کا ترجمہ جو علماء دین مانتے ہیں کہ سائنس اس آیت پر یکساں کھڑا ہے۔ خیر، ہمارا بلیو ہے کہ قرآن ہر زمانے کی کتاب ہے جس کتاب کا ایک ایک حرف سچ ہے۔ اگر آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے تو کمنٹ میں بے شک ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان پر قائم و دائم رکھے۔ اب دیجیے ہمیں اجازت۔ اگر آپ کو ویڈیو ذرا بھی پسند آئے تو پلیز سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کے اس بھائی کا حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اللہ حافظ۔